السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے چند منٹ نکالے ہیں۔ سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ سر اضطراب کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، یہ بے چینی اور بے سکونی کس وجہ سے ہے؟ کیا ریزن ہے اس کے سر آپ کا جو سوال ہے وہ بہت ہی اہم تھا کہ مال دولت پیسہ ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ اضطراب میں کیوں رہتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کا جو ہے وہ ایک قول تھا، انہوں نے کہا کہ جو چیز پسند ہے اس کو حاصل کر لو یا جو حاصل ہے اس کو پسند کر لو، تو انسان جو ہے وہ اضطراب سے نکل جاتا ہے، انسان جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص کو جو ہے وہ کوئی نوکری پسند ہے تو پھر اس نوکری کو حاصل کر لے، ورنہ جو ہے وہ اضطراب میں رہے گا، یا جو حاصل ہے اس کو پسند کر لے تو وہ اس کو سکون مل جائے گا۔ بیسک جو ہے وہ سکون نام ہے خدا کے فضل کا۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لاسٹ اگر موت کے عین جو ہے وہ 10 منٹ کے بعد جو ہے ان کو موت آ جانی ہے، مگر جو ہے وہ اس مقام پر بھی جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دولت شہرت پیسہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب کسی کا سکون چھین کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے سکون نہیں ملے گا۔ اب ہمارے جو ہے ادھر اگر آپ دیکھیں تو ادھر راستے میں ایک بلڈنگ آتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ 20-25 سال لکھا رہا کہ بلڈنگ پر کسی نے لکھا ہوا تھا کہ سکون کہیں نہیں۔ پھر 20 سال کے بعد جو ہے وہ دوسری بلڈنگ ساتھ بنی اور اس پر کسی نے لکھ دیا کہ سکون جو ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں۔ تو جب انسان انسانیت کی خدمت کرتا ہے، دوسروں کو خوش کرتا ہے، تو خود بخود جو ہے وہ خوشی اسے ملتی ہے۔ جب دوسروں کو سکون دیتا ہے تو اس کو سکون جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ شہرت دولت یہ ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو خودکشی کر لیتے ہیں۔ یا ہم جو ہے وہ یہی چیز جو ہے وہ مغرب کی طرف دیکھیں تو مغرب کیا کرتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نشہ وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ مشرق میں زیادہ بنتی ہیں، مگر وہ استعمال ان کا مغرب میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب کیا ان کے پاس پیسہ نہیں؟ پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، مگر یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی وہ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان کو سکون جو ہے وہ کسی دوسری چیز سے نہیں ملتا، اب جب وہ سارے کام کر لیتے ہیں تو ان کو سکون تب بھی نہیں ملتا، دل میں کہیں نہ کہیں اضطراب رہتا ہے، تو پھر وہ نشے پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نشہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں سے سکون ملے۔ تو سکون سر بیسک نام ہے انسانیت کی خدمت کا۔ جو شخص جو ہے وہ دوسروں کو سکون دیتا ہے، دوسروں کو عزت دیتا ہے، دوسروں کو خوشی دیتا ہے، دوسروں کی خدمت کرتا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ خوش رہتا ہے، وہ انسان جو ہے وہ خوشی میں رہتا ہے اور اس کو سکون مل جاتا ہے۔ ہم اس کی مثال سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں دیتا ہوں۔ آپ جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک شخص جو ہے وہ فارس سے آ گیا۔ جب وہ آیا اس نے کہا کہ میں ذرا اس حکمران کو دیکھتا ہوں جس کی 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے۔ وہ چلتے چلتے جو ہے وہ مدینہ میں پہنچ گیا۔ جب مدینہ میں پہنچا تو اس نے پوچھا کہ میں عمر فاروق سے ملنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ عمر فاروق تو ابھی جو ہے اس وقت فلاں درخت کے نیچے جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں۔ جب وہ شخص جو ہے وہ وہاں گیا، اب اس شخص کے جو ہے وہ ذہن میں ایک کنسیپٹ یہ بنا ہوا تھا کہ حکمران تو یہ ہوتے ہیں کہ جن کا بہت بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، حکمران تو وہ ہوتے ہیں کہ جن سے ملا نہیں جا سکتا، جن سے ملاقات نہیں ہو سکتی، مگر عمر فاروق جو تھے وہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ واہ عمر، آپ نے انصاف کیا اور آپ آرام کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ تو جب لوگ، جب حکمران، جب انسان، جب دوسروں کے ساتھ انصاف کرے، جب دوسروں کی خدمت کرے، جب دوسروں کو خوشی دے،
تو انسان کو جو خوشی ہے یہ خود بخود مل جاتی ہے، انسان کو عزت خود بخود مل جاتی ہے۔ تو بیسک سر یہ چیز ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ کسی شاعر کا ایک قول ہے، اس نے کہا کہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ مگر سر پھر بھی سکون نہ ملے تو کیا کریں؟ پھر جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلا کریں، سکون ملے گا۔ اگر پھر بھی سکون نہیں ملتا تو فطرت کو دیکھیں، غروب ہوتے سورج کو دیکھیں، طلوع ہوتے سورج کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، آبشاروں سے پانی گرتا ہوا دیکھیں، دن اور رات کے تبدیل ہونے کو دیکھیں، تو اس سے بھی انسان کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے، انسان نیچر کے قریب جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے مجھے پھر بھی سکون نہیں ملتا، تو اللہ کی یاد میں نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، اس سے سکون ملے گا۔ کوئی کہتا ہے مجھے پھر بھی سکون نہیں ملتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو ہے وہ درود پڑھے، اس کو سکون ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں المختصر کہ سکون جو ہے وہ نام ہے انسانیت کی خدمت کا، سکون نام ہے جو ہے دوسروں کی خدمت کرنے کا۔ اس لیے واصف علی واصف صاحب کا جو قول ہے، انہوں نے کہا کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ تو جب انسان اپنے نصیب پر خوش ہو جائے تو اسی کا نام سکون ہے، اسی کا نام فضل ہے۔ اور لاسٹ میں آخری بات کہ سکون در حقیقت اس کو ہی ملتا ہے۔ سر سکون نام ہے کیفیت کا، دل کی ایک حالت کا۔ وہ جو انسان کی حالت ہوتی ہے تو وہ حالت جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے، وہ اطمینان آ جاتا ہے۔ ورنہ پیسے، دولت، شہرت ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ خودکشی کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں۔ پیسے دولت ہونے کے باوجود بھی اچھے بیڈ جو ہوتے ہیں ان پر نیند نہیں آتی، اے سی والے کمروں میں نیند نہیں آتی۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک عام انسان ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام جگہ پر جو ہے وہ سو جاتا ہے، دو پہ سو جاتا ہے، ٹرالوں میں سو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جب آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جب آپ خود پر مطمئن ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ انسان کو، اسی لیے تو جو ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون جو ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ کہ جو شخص جو ہے وہ خدا کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ تو پھر وہ انسان جو ہے وہ مطمئن بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان میں، مغرب میں خودکشی کی ریشو زیادہ ہے بنسبت جو ہے وہ مسلم ممالک کے۔ تو کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اس کا بلیو جو ہے وہ خدا پر ہوتا ہے۔ سر آپ نے بہت اچھی وضاحت کی ہے سکون اور اطمینان کی، اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے آپ کا سر بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔